मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कौन यहाँ पैसा ज्यादा कमाता है और कौन गरीब का गरीब बन के आजकल फेसबुक में अपने आप को बेगैरत कहलवाता है। ठीक है, आजकल वो आया हुआ ना बी से बेगैरत। अच्छा खैर, तो मैंने तो बड़े इज्जत एहतराम के साथ उसकी बात का जवाब दिया था कि मोटिवेशन का तरीका थोड़ा सा अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हम भी गुर्बत को नापसंद करते हैं अगर वो गुर्बत सुस्ती और काहिली की वजह से, लेकिन हमेशा सुस्ती काहिली की वजह से इंसान गरीब नहीं होता, खुदा की तरफ से भी गरीब होता है। आप सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लें फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो वो गरीब ना तो बी से बेगैरत है, ना उस पे कोई इल्जाम है, बल्कि वो जन्नत में पहले जाएगा और जन्नत में ऐसे गरीबों की तादाद ज्यादा होगी। और बाज दफा इंसान मेहनत करता है, पैसा आता है, बाज दफा मेहनत करता रहता है फिर भी पैसा नहीं आता, तो ये किसकी देन है? अल्लाह की। कुरान में जगह जगह है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ तंग कर देता हूँ। तो पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, पैसा कमा के गरीबों को घटिया समझना शुरू कर देना ये क्या है? बुरी चीज। कारून से यही तो हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कारून से कि तू अल्लाह की मखलूक पर एहसान कर। कारून ने क्या कहा था? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने मेहनत की है भाई, उस नॉलेज के नतीजे में मिला है मुझे, अल्लाह का एहसान थोड़ी है। और फिर बड़ी जाहो जलाल के साथ सवारियों में निकलता तो सारे जो कौम के गरीब लोग थे ना उसको देख के क्या कहते हैं, उसको देख के खुद अपने आप को बी से बेगैरत कहना शुरू कर देते। कारून नहीं कहता था, वो खुद कहते थे यार लाइफ स्टाइल तो इसका है और हम क्या हैं, तो वो उसको देख के कहते थे कि हम हैं ऐसे। तो कुरान क्या कहता है? क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाह, तबाह हो जाओ, नेक अमल पे जो आखिरत मिलेगी वो इससे कई गुना बेहतर है। ये कोई रश करने की चीज नहीं है कि इस पे रालें टपकाना शुरू कर दो। क्या हो गया भाई, तू जरा अच्छी सवारी में घूम गया, क्या हो गया तू जहाजों में दुनिया में फैल गया, तो इसमें कौन सा इतनी कोई बड़ी बात है, थोड़े दिन में मर के सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैरे सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और खुद क्या कर रहे हैं? अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते? पैसा कमाना मना है। किसने कहा भाई? हम तो कितनी दफा बयान में कहा है, नबी ने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, पावरफुल मोमिन अल्लाह को कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। चूँकि पावरफुल आदमी ज़्यादा काम कर सकता है, पावर में जिस्मानी पावर भी है और माली ताकत भी है। माली ताकत भी पावरफुल होने की अलामत है, उसमें इंसान खैर के काम ज़्यादा कर सकता है। तो ये तो हदीस में तरगीब है पैसा कमाने की। लेकिन बात यह है कि हर आदमी कोशिश करेगा तो हर कमा नहीं सकता। मिलेगा उसको जिसको अल्लाह चाहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने यह भी कह दिया जब मैं दूंगा ना तो हर एक के लिए पैसा बेहतर नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग हो जाएगा तकब्बुर से खराब, कुछ का दिमाग क्या हो जाएगा जैसे कारून का हो गया था। अब लोग कहते हैं कारून ने तो गरीबों पे पैसा खर्च नहीं किया, बाज मालदार कहते हैं हम तो खर्च करते हैं। भाई अगर आपके अंदर तकब्बुर है ना, फिर इस खर्च करने की अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आप 100 दफा मुंह से कह दो ये मैं मानता हूं ये अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, कहना काफी नहीं है। आपके एटीट्यूड से पता चले कि आप इसको अपना कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत समझते हैं। एटीट्यूड से कैसे पता चलेगा? देखो किसी को भीख में कोई चीज मिली हो तो वो तकब्बुर करता है, अकड़ता है भाई? एक फकीर को आपने घर बिठाया, 3 पीस सूट पहनाया, अच्छा खाना खिलाया, बेहतरीन गाड़ी की चाबी उसको दे के बोल चल जा मैश कर, वो फकीर कितनी तवाज़ो से अच्छा सूट पहनेगा, कितनी तवाज़ो से गाड़ी चलाएगा, बोलेगा यार ये, लोग कहेंगे यार तू तो बड़ा सेठ है। आप क्या कहो, वो गरीब क्या कहेगा? यार मैं कहाँ, वो तो फला सेठ ने मुझे नवाज दिया, तो वरना मेरी औकात कहाँ है? ये तो उसका एहसान है।
تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استحضار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے, تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں ہے, کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے, اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا. تو صرف عمل کافی نہیں ہے, دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے, اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے. تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا, چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے, تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی, اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا. تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, جلدی سے میں پھر تاکہ ٹاپک کی طرف آؤں. خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے, غریب لوگوں نے کہا نا ابے یار اصل تو اسٹائل اس کا, ہم تو بی سے بغیرت اور سی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو بھائی اوپر جو ہے نا کوئی خاتون دم درود کر رہی ہیں بہت دنوں سے, تو ان سے گزارش ہے کہ فی الحال یہاں نہ کریں, اور بیان سننے سے خواتین غافل ہو جاتی ہیں, یہاں نہ کریں یہ کام. خواتین کو بیان سننے دیں, پھر کہیں بھی جا کے کرنا ہو تو کر لیں, نہیں کرنا ہو تو نہیں کریں, یہاں نہ کریں بیٹھ یہ کام. بہت ساری خواتین بیان میں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو احسن کما احسن اللہ علیہ, تو قارون نے کیا کہا, یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے. تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری. اہل علم نے کیا کہا, جو نیک عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا. پھر اسی کی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے, تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا, ہم غریب اچھے ہیں بھائی, اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا, گناہوں سے بچتے ہیں. اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا, اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے. دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سارے نہیں بہت سارے سیاستدان, ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کیے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں. قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے. فرعون مالدار تھا, موسیٰ کیا تھے؟ کلیم اللہ, غریب تھے. مجرم کون تھا؟ فرعون مجرم تھا, دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا. دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے. او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے, ہوس بڑھتی ہے, روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے. یہ تو موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں آ گئیں. تو غربت میں بالکل احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے, کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب. تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ختم ہو سکتی, ایسے ہی رہے گا. تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی, کما لے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے, انجوائے, کوئی بات نہیں, کوئی بھی اسے بغیرت نہیں. اگر اللہ راضی ہے, برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی. اور جو مولویوں کو عیاشی کا تانا دیا کرے نا کہ ابے یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیرس گھوم رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, تو اسے بولا ٹھیک ہے عیاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا, تو اب 2 بچوں کو تم بھی مولوی بنا دو. فوراً سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے, یہ لوگ بھی سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو کھائے گا کہاں سے. تو مولویوں کو کون کھلاتا ہے؟ اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے. اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں, ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے, اور ملا کی دوڑ گھر سے مسجد, اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی, اور 4 شادیوں تو دور کی بات, کبھی ایک کا بھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا. سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. تو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ مولوی کے پاس رزق دوڑ کے آتا ہے, مولوی آگے آگے, رزق روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. اب پراٹھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے, ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. حقیقت ہے, اب تو پراٹھے, روٹی بھی نہیں, روٹی سے اوپر کی چیز کیا ہے, پراٹھا ہے. تو پیسہ بری چیز نہیں ہے, ضرورت بھی ہے پیسے کی, سوسائٹی کو بھی, معاشرے کی بھی. غربت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے نا, اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے, یہ بری چیز ہے. تو علماء کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے. عشق نہیں ہوتا دولت سے, دماغ خراب نہیں ہوتا. اور پیسے سے محبت کی علامت کیا ہے, چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے.
سہولتیں تو ہر آدمی, بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس, دل بڑا ہوتا ہے, جہاں آیا خرچ کیا. اور دنیا پر اس آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے نا, سیب اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس نے سیب اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں, انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ, گولڈ, بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا, انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں. میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے مجھے بعد میں تانا دیا کہ ابے یہ جو ہے نا, جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے. ان کی ارننگ بھی کیا ہے, پیچھے بچایا بھی کتنا ہوگا. میں اس مولانا کو جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت فی الحال اب تک کتنی تھی, ٹوٹل یہ تھی. تو یہ ٹوٹل بچت لا کے انہوں نے فی سبیل اللہ دے دی. اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے, ان کی سورس آف انکم اچھی ہے, لیکن آج کسی میں اتنا ظرف ہے کہ انکم اچھی ہو اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو. جتنی بھی اچھی انکم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. تو مولویوں کے اس کی زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے. ہاں مولویوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی. 2 نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں نا, ان کی 2 نمبری پھر افورڈ نہیں ہو سکتی. جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا وہ پھر کبھی چھاؤں میں ملو تو اکیلے میں ملو, پھر بتاؤں گا انشاءاللہ.